بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناول اینڈ اسٹوریز۔ جی ویورز، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا نام ہے پاگل سی ایک لڑکی۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاگل سی لڑکی قسط نمبر 1۔ بیرسٹر ارشد کی وسیع و عریض رقبے میں پھیلی ہوئی عالی شان کوٹھی اس وقت رنگ برنگی روشنیوں سے باقاعدہ نور بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت لان میں شامیانے تنے ہوئے تھے، درختوں پر کمکمے اور چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے بلب جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ کوٹھی کے اندر اور باہر سڑک کے کنارے بہت سی چمکتی کاریں پارک ہو رہی تھیں اور ان کے مالک کوٹھی کے اندر لان میں ترتیب سے سجے صوفوں پر بیٹھے مشروبات اور مختلف لوازمات کو کھانے پینے اور خوش کپیوں میں مشغول تھے۔ ہنستے مسکراتے بشاش چہروں پر نظریں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ بہت سی حسین نوجوان دلکش اکھڑ لڑکیاں گروپ بنائے مصروف گفتگو تھیں۔ 400 نفریاتی قبضے بکھر رہے تھے۔ یہ سب بیرسٹر ارشد علی کی اکلوتی بیٹی رمنا علی کی کلاس فیلو اور سہیلیاں تھیں۔ رمنا نے BA کے امتحان میں صوبے بھر میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور اپنی سہیلیوں کے پر اسرار زور اور فرمائش پر اس دعوت کا اہتمام کیا تھا، اور بیرسٹر ارشد کی تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر رمنا کی سہیلیوں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب سے مبارکباد سمیٹ پھر رہے تھے۔ ارے میں نے کہا ارشد میاں، وہ میری رمنا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ارے کہاں ہے وہ؟ میں تو اسے گلے لگانے کو بے تاب ہو رہی ہوں، ان کی بڑی بھابھی راحت بیگم نے پوچھا، اور بہت سے مہمانوں نے بھی رمنا کے بارے میں استفسار کیا۔ تو بیرسٹر صاحب چونک گئے۔ واقعی جانے محفل تو محفل سے غائب ہیں۔ انہوں نے اپنی بھانجی رابعہ کو بلایا اور رمنا کو لانے کے لیے بھیجا۔ تو بیرسٹر صاحب کا رمنا کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سر جھاڑ جو صوفے پر دونوں ہاتھ منہ بگاڑے سجے سے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ جب وہ دونوں رمنا بھتیجا فیاض بھی ساتھ چل دیا۔ جب وہ دونوں سجائے بیٹھی تھی، یہ تو تیار نہیں ہوئی، رابی نے ہنگامہ کیا۔ یہ تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے اور باہر چچا جان نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ فیاض نے حیران ہو کر کہا، رمنا پاؤں اوپر کیسے گھٹنوں پر ٹھوڑی لگائے منہ بسورے بیٹھی تھی؟ آواز سن کر چونکی۔ پھر فیاض کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویے مزید بگڑ گئے۔ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اسے یہ مینڈھا۔ رمنا ابھی اب تک آپ ایسی کیوں بیٹھی ہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ فرمائے میں کس پوز میں بیٹھوں؟ وہ چل کر بولی۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ ابھی تک اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ باہر تو مہمان آ چکے ہیں۔ وہ گھبرا گیا۔ اگر تمہیں میرا بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے تو لیجیے، میں کھڑی ہو جاتی ہوں، بس آپ خوش ہو جائیے۔ رمنا صوفے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ جانے وہ کیوں اس قدر جھنجھلا رہی تھی اور کسی کا غصہ کسی پر اتار رہی تھی۔ فیاض کے گول مٹول چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کی مضحکہ خیز شکل دیکھ کر رابعہ نے منہ پھیر لیا۔ یہ رمنا ہمیشہ سے ہی کچھ خطبی سی تھی اور فیاض کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی فراخ دل تھی۔ ہمیشہ اس کو کھری سنا کر رکھ دیتی، لیکن فیاض بھی نہایت مستقل مزاج انسان تھا۔ ڈانٹ سننے کے باوجود انتہائی ڈھٹائی سے رمنا کی خوش آمدید کرتا تھا۔ اب اس کی کھسیانی شکل دیکھ کر رابعہ کو ترس آ گیا تو وہ فیاض کو بچانے کے لیے بڑھی۔ بھئی رمنا، فیاض کے کہنے کا مطلب ہے کہ سب مہمان آ چکے ہیں اور میزبان محفل سے غائب ہیں۔ ادھر ارشد ماموں بار بار تمہارے متعلق پوچھ رہے ہیں، اب بھی انہوں نے ہی ہمیں بھیجا ہے۔ چلو تم اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رابعہ نے اس کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ کیسے تیار ہو جاؤں رابی؟ ذرا آنے دے اس نوابزادے کو، ایسی خبر لوں گی کہ ذرا زندگی بھر یاد رکھے گا۔ رمنا نے اپنی ٹھوڑی کو چھو کر قہر اندیز انداز میں کہا۔ سچ رابی، جس دن میرا رزلٹ نکلا تھا نا، تو میں نے خود اسے جا کر ٹیلی گرام دیا
پارٹی کا فائنل سب سے پہلے پروگرام مرتب ہوتے ہی پہلے اس موضوع کو مطلع کیا، لیکن کیا مجال جو اس نے ایک لفظ مبارکباد ہی لکھ کر بھیجا ہو۔ جب سے یونیورسٹی کیمپس میں چلا داخلہ لیا ہے، یک چڑے کا دماغ ہی عرش پر جا پہنچا ہے، گردن ہی اکڑ کر رہ گئی ہے۔ ذرا آ لینے دو، اس کی گردن ہی دباؤں گی۔ رمنا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر تصور میں ہی اس کی گردن دبائی۔ عالیہ اس کے سامنے قریب فیاض کھڑا تھا، ہاتھ اس کی گردن میں سے ہوئے تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ نہیں رمنا، اس غریب کو کوئی مجبوری آن پڑی ہوگی، تبھی تمہیں مطلع نہیں کر سکا ہوگا۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، اٹھو تو۔ رابعہ نے کہا، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کس کا انتظار ہے؟ فیاض نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے مشکوک انداز سے پوچھا۔ اس کمینے وقار مکار کی بات ہے، اور بھلا کس کا تذکرہ میں اس انداز میں کر سکتی ہوں؟ رمنا نے اسے گھورا۔ وقار کا تذکرہ یعنی وہ آپ کے چچا زاد بھائی کا؟ فیاض حیران رہ گیا۔ بھائی رمنا، وہ تو آپ سے کافی بڑے ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے اس قدر نازیبا اور غیر مناسب ضماد استعمال کرتی ہیں۔ فیاض نے سرزنش کرنا چاہی لیکن رمنا کی بھومیں چڑھ گئیں۔ ہاں، میں تو ہوں ہی بد تہذیب۔ وقار کو چھوڑیں، آپ تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ میں آپ سے کتنی مہذب اور شائستہ گفتگو کرتی ہوں۔ اکلوتی ہونے کے سبب وہ والد کی ضرورت سے زیادہ لاڈلی تھی، تبھی کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ اور صاف گول لیکن سادہ لو بھی تھی۔ باپ کے سامنے تو وہ منمانی کر لیتی، لیکن ماں سے کچھ ڈرتی اور جھجکتی تھی۔ اب بھی رابعہ نے اسے بہلا پھسلا کر باہر لے جانا چاہا، لیکن رملا نے صاف کہہ دیا کہ جب تک وقار نہیں آئے گا وہ پارٹی میں نہیں جائے گی۔ فیاض، جو رمنا کے منہ سے وقار کا نام سن کر جل بھن رہا تھا، بول اٹھا، اور اگر وہ نہ آ سکا تو؟ وہ جربن ہو کر بولا۔ یہ سنتے ہی رمنا کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس نے فیاض کو کڑی نظر سے گھورا۔ بس چلتا تو کچا ہی چبا جاتی۔ فیاض صاحب، اگر وقار نہیں آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن آپ کو اس سے کیا؟ آپ لوگ تو کھاتے پیتے آئے ہیں، پیٹ بھر کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ ویسے اگر شکل اچھی نہ ہو تو کبھی کبھار بات ہی اچھی کر لیا کریں، رمنا نے تلخی سے کہا۔ تو رابعہ نے یہ کہہ کر فیاض کو وہاں سے بھگایا کہ وہ جا کر مہمانوں کی دیکھ بھال کرے، اور وہ رمنا کو تیار کر کے ابھی لاتی ہے۔ اور فیاض کلمہ شکر پڑھتا جان چھڑا کر بھاگ لیا۔ توبہ رمنا، تم بیچارے کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ جاتی ہو، ذرا بھی تو تمہیں بڑے چھوٹے سے گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور میری سمجھ میں یہ گدھا فیاض نہیں آتا۔ ویسے تو بڑی اکڑ شکڑ دکھاتا ہے، لیکن تمہارے سامنے دیکھ کر جیسے اس کی زبان گم ہو جاتی ہے۔ رابعہ ہنس کر بولی، آپ کو تو ہمدردی ہوتی ہی تھی بھلا ماموں کے بیٹے سے، لیکن مجھے وہ کم وقت ایک آنکھ نہیں پاتا۔ وہ بظاہر بھولا اور پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قسم سے وہ گموں کا پورا بزرگوں اور آپ سب کے سامنے تو وہ سر جھکا کر اس طرح مسکین بن جاتا ہے جیسے بیچارے یتیم بچھڑے کو دنیا کی کسی برائی تیز تراری کا پتہ ہی نہیں، لیکن مجھے تنہا پاتے ہی رومانس جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل ہی کا ذکر سن لیجئے، رات کو کھانے کے بعد آپ سب لوگ تو سونے کے لیے اٹھ گئے، اور میں وقار کو خط لکھنے کے متعلق سوچتی لائبریری میں آ گئی، تو یہ فیاض تھوڑی دیر کے بعد جھپک سے وہاں آ پہنچا۔ کہنے لگا، ہائے رمنا، آپ یہاں کیوں بند ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ چلیے باہر لان میں گھومتے ہیں۔ وہ میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے کہا، فیاض بھائی، آپ تشریف لے جائیے، مجھے کچھ ضروری خطوط لکھنے ہیں۔ تو وہ بولا، اف رمنا جی، یہ تو بد ذوقی کی انتہا ہے۔ باہر اتنی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، 14ویں کا چاند پوری آبتاب سے جگمگا رہا ہے، ہر سمت نور کی کرنیں دل میں طوفان اٹھا رہی ہیں۔
اور آپ ایسے میں اس ویران اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر خود پر ہی نہیں مجھ پر بھی ظلم کر رہی ہیں۔ چلیے اٹھیے نا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ کم بخت کو ایک جھاپڑ لگا دوں، لیکن میں ضبط کر گئی اور بڑی نرمی سے کہا، فیاض میں مصروف ہوں، پھر کبھی چاندنی سے لطف اندوز ہوں گے، اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ یہ حضرت چند لمحوں تک تو سوچتے رہے، پھر چباک سے باہر نکل گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے ابھی قلم کاغذ پر ہی رکھا ہی تھا کہ اس کی موٹی عقل میں میری بات آ گئی اور یہ ہانپتے کانپتے واپس آ گئے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت، ہاتھوں میں کانٹے چھٹے ہوئے تھے اور بڑی بڑی گلاب کی قلمیں تھامی ہوئی تھی۔ میں نے قلم رکھ کر محترم کی طرف دیکھا تو انہوں نے سانس درست کیا اور مسکراتے ہوئے بولے، رمنا، میں نے تو سوچا تھا چاندنی میں آپ کے ساتھ گھومیں گے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ خیر، میں یہ چند پھول آپ کے حضور پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے پھولوں کی زبان تو آپ سمجھتی ہوں گی۔ آپ کو علم ہوگا کہ جب کوئی لڑکا سرخ گلاب پیش کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ بڑے انداز سے آنکھیں نشیلی کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ سچ رابی، پہلے تو اس گٹامر کی کسی لڑکی کو حرکت پر مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر اسے تکنے لگی۔ پھر جو مجھے غصہ آیا تو میں نے پھول پکڑ کر ان کی کھوپڑی پر دے مارا اور کہا، فیاض بھائی، جب کوئی لڑکی سرخ گلاب واپس لڑکے کے منہ پر دے مارے تو اس کا مطلب بھی پتہ ہوگا آپ کو۔ ویسے ان گلابوں کا گلدستہ بنا کر نوش فرما لیجئے، ذرا کھوپڑی میں تراوٹ آ جائے گی۔ رمنا نے انکشاف کیا ایمان سے، کیا واقعی فیاض نے یہ حرکت کی تھی؟ رابعہ یہ سن کر حیران ہی تو رہ گئی۔ فیاض کو تو پورے خاندان برادری والے بڑا برخوردار اور لڑکی نمام بزر چمپو شریف لڑکا سمجھتے تھے۔ خدا کی قسم رابی، بھلا مجھے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ، یہ فیاض بہت بڑا خطرناک آدمی ہے، پہلے بھی کئی بار میرے سامنے ایسی اوچھی حرکتیں کر چکا ہے، تبھی تو مجھے زہر لگتا ہے۔ رمنا نے یقین دلایا۔ رمنا، یہ سب مومانی راحت کا قصور ہے۔ انہوں نے فیاض کو میٹرک کے بعد پڑھنے دیا اور گاؤں جا کر بس گئیں۔ ماموں ارشد نے تو سمجھایا بھی تھا کہ اکبر کی طرح فیاض کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیجیے، اس کی زندگی بن جائے گی، سدھر جائے گا۔ لیکن ممانی کہنے لگی، میرے بچے کو بھلا پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ مخواہ دو سیر کی کتابیں پڑھ کر ہلکان ہوتا ہے، ذرا شکل دیکھو، سرسوں کے پھول جیسی ہو گئی ہے۔ رابعہ نے نقل کرتے ہوئے کہا، سرسوں کا تو نہیں، ہاں گوبھی کا پھول ضرور ہے، موٹا۔ رمنا نے لقمہ دیا، اور کیا، اب تو وہ بالکل جاسوس ہو گئے ہیں۔ آج بھی ممانی مہمانوں کو فخر سے بتاتی پھرتی تھیں کہ اس سیزن میں ان کی کپاس کی فصل 7 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ میرے دونوں بیٹوں کا ہی ہے۔ میری بہویں تو راج کریں گی، راج۔ رابعہ نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ بہرحال رابی، نصیب تو آپ کا اس کے ساتھ پھوٹے گا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے گوبھی کے پھول کو مجھ سے دور ہی رکھیے گا۔ ذرا وقار آ لے، اسے بھی میں اس کے لاڈلے کی کرتوت بتاؤں گی۔ رینا کھڑی ہو گئی۔ رابی، پتہ نہیں بعض اوقات یہ بزرگ اتنے بڑے فیصلے جذبات کی روح میں بہہ کر کیوں کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ بچپن میں میرا نام اس سے منسوب کر دیا۔ ممانی راحت تو مجھے سخت ناپسند کرتی ہیں، ہر وقت تنقیدی نظروں سے دیکھتی ہوئی طنز کے تیر برساتی رہتی ہیں۔ اور تم یہ پاگل پن مت کرنا کہ فیاض کے بارے میں وقار سے جڑ دو۔ تم بخوبی جانتی ہو کہ وقار فیاض کو بے حد چاہتا ہے اور تمہاری بات پر بمشکل یقین کرے گا۔ رابعہ نے سمجھایا۔
اتنے میں دروازے پر دستخط دے کر ایک نوجوان سا لڑکا اندر آ گیا اور رمنا کے سامنے جھکا۔ وہ رابعہ کا چھوٹا بھائی تھا، رمنا کا بہترین ساتھی، رازدار۔ دونوں میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ رابعہ، توبہ رابعہ باجی، آپ بھی آ کر اس بتونی کے پاس بیٹھ گئی ہیں۔ ادھر ارشد ماموں ناراض ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں لاڈلی بیگم کو آپ نے بھی اب لے بھی آئے۔ بھائی رمنا، آپ تو اس طرح اترا رہی ہیں جیسے یونیورسٹی میں اول آ کر ہم سب پر احسان عظیم کیا ہو۔ ویسے ہمیں سب پتہ ہے، رشوت دے کر تو تم نے نمبر بڑھوائے تھے۔ ایاز نے شرارت سے ہنس کر کہا تو وہ سلگ اٹھی۔ ٹھہر جا ایاز کے بچے، بس تمہاری کمی تھی، تم بھی دل جھلانے آ پہنچے۔ تمہیں تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ مکہ تان کر پیچھے بھاگی، پھر دروازے سے اندر آتے ہوئے وقار سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے ٹک گیا۔ اوہو، صبر۔ توبہ رمنا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہی ہو کہ دیکھتے ہی سب کے سامنے گلے لگ جاؤ گی۔ واہ بھئی، کیا شاندار استقبال ہوا ہے ہمارا۔ وقار اسے سنبھال کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ایک لمحے کے لیے رمنا گمسم، لمبے اونچے گورے، اچھے چٹے براؤن، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں والی ہو گئی اور اس کی نظریں وقار پر جم گئی۔ پھر وقار کی ہی نہیں، اسے ہوش کی دنیا میں لے گئی۔ وہ خود کو چھڑا کر تن کر کھڑی ہو گئی، جھولتے بالوں کو جھنجھوڑ ڈالے۔ دل چاہا کہ اس کے گھنے گھنے پیشانی پر بالوں کو چھچوڑ ڈالے۔ تو آ گئے ہیں جناب، آخر فرصت مل ہی گئی ہے آپ کو، وہ تڑک کر بولی۔ اسی وقار کی کمی تو اس قدر شدتوں سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی کامیابی کی خوشی میں دی گئی پارٹی میں بھی شرکت کو من راضی نہ تھا، لیکن وقار اس کے غصے سے ذرا بھی خائف نہ ہوا تھا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی، لیکن محبت بھی ضرور جھلک رہی تھی۔ ظاہر ہے فرصت ملی ہے تو آیا ہوں۔ چلو یار رمنا، غصہ تھوکو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دونوں تار آج ہی ملے ہیں۔ میں امتحانوں کی تیاری کے لیے ہوٹل سے اپنے دوست ریاض کے گھر شفٹ ہو گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میرے روم میٹ نے وہ تار وصول کر لیے تھے۔ پھر وہ بھی چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ وہ آج صبح واپس آیا تو تار میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میں نے تو سر پیڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا غصہ کس درجے پر پہنچا ہوگا۔ وقار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، لیکن رمنا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دونوں لڑنے میں اس قدر مصروف تھے کہ رابعہ کی موجودگی بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہ ہنجوز ہی بولی، وقار، خدا کے واسطے اس سے کہو اب تو تیار ہو جائے۔ سب مہمان آ چکے ہیں اور یہ ضد کیے بیٹھی ہے کہ جب تک وقار نہیں آئے گا میں پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ رابعہ نے رہائی دی تو وقار نے چوک کر دیکھا۔ ارے رابی، آپ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ رمنا سے بیٹھی تھی۔ میں نے تو آپ کو بمشکل نظریں ہٹا کر بڑھا تو رابعہ نے بزرگانہ انداز میں اس کی پشت تھپتھپائی۔ ہاں بھائی وقی، رمنا کو دیکھنے کے بعد تم کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتے تھے؟ رابعہ ہنس دی، لیکن رمنا نے اس کے بزرگانہ انداز پر کہکا لگایا۔ توبہ رابی، آپ ہیں تو وکی سے 3 ماہ اور مجھ سے صرف 2 سال بڑی، لیکن خود کو ہم سب کی دادی سمجھتی ہیں۔ اف، ابھی کسی دلار سے وقار کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ مذاق اڑا کر بولی، اچھا رمنا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں جب تک ارشد ماموں کو سنبھالتی ہوں۔ تنہائی میسر آتے ہی رمنا منہ پھیلا کر وارڈروب کی طرف بڑی اور کپڑے نکالنے لگی۔ اسے وقار پر شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ اے لڑکی، اب غصہ ختم بھی کرو نا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اپنی سمت گھما کر بولا، واقعی کیا تم اتنا نہیں ہو سکتا کہ میرا دل رکھنے کے لیے مجھے مبارکباد کا ایک خط ہی لکھ دیتے؟
وہ نظریں اٹھا کر بولی تو چاند آ گیا، لیکن کس چیز کی مبارکباد؟ وقاص نے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ اگر یہ بھی یاد نہیں تو آئی کیوں ہو؟ وہ بفر گئی۔ جی ویورز، کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔